أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور ہسٹری آپ کے سامنے سلسلے وار ایپیسوڈ کی شکل میں پیش کی جا رہی تھی، جس کا یہ 20واں ایپیسوڈ ہے۔ محترم ناظرین اکرام، پچھلے پارٹ اور پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے سفر کا وہ واقعہ پیش کیا جا رہا تھا کہ ایک درویش بادشاہ اور ایک درویش خلیفہ کیسے تنے تنہا ایک غلام کے ساتھ سادگی کے ساتھ تواضع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے مقام جابیہ تک پہنچا ہے، ایک رلا دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام جابیہ پہنچے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ جو فلسطین کے رہنے والے باشندے تھے، کچھ اس میں غلام بھی تھے، کچھ آزاد بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں، کچھ بڑے بوڑھے بھی تھے، کچھ بچے بھی تھے، وہ سب کے سب اس درویش بادشاہ کے استقبال کی طرف دوڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ صحابہ کے ساتھ مقام جابیہ تک پہنچ گئے کہ آپ کو لے کر کے فلسطین تک پہنچا جائے اور مسجد اقصیٰ تک پہنچا جائے استقبال میں۔ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو سواری پر بیٹھا ہوا غلام ہے اس کے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں اور اس کو بڑی عزت دے رہے ہیں، بڑی عظمت دے رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کے ایک ہاتھ میں نیچے کیچڑ ہونے کی وجہ سے اپنے جوتے اور اپنے چپل کو ہاتھ میں لیے ہوئے، رومال اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اتنی تواضع کے ساتھ، اتنی سادگی کے ساتھ اور اتنی زیادہ آہوزاری کے ساتھ آپ نے دخول کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتے ہی حیران رہ گیا، اور لوگوں نے اس تعجب خیز منظر کو دیکھا۔ اب جب لوگ دیکھ رہے تھے، لوگ یوں سمجھ رہے تھے کہ عمر فاروق یہ ہے جو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ بادشاہ جب کبھی اندر آئے گا تو ایک بڑا قافلہ اس کے پیچھے ہوگا اور وہ بڑی شان کے ساتھ اندر آئے گا، لیکن یہ سادگی کے ساتھ آ رہے تھے اور انہیں یہ پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ عمر فاروق کو نہیں دیکھے تھے اور کوئی میڈیا کا اور کوئی ٹیکنالوجی کا زمانہ تو نہیں تھا، انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا تھا، لیکن صحابہ کرام جانتے تھے۔ اور اسی بات کو جب مقام جابیہ کے آنے سے پہلے اس غلام نے کہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ خلیفہ ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ میری باری ہے میں بیٹھوں، لیکن یہ تو اب آپ کا حق ہے، بس آپ بیٹھ جائیں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، صحابہ مجھے کیا کہیں گے، اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہیں گے، اب آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، یہاں کے رہنے والے اس بات کو کیا سمجھیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ میں یہ لکھا ہوا لفظ ہے کہ اللہ کے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ کر اس بات کو کہا اور بڑے غصے کے انداز میں کہا کہ الدور دورک، کہ باری کا معاملہ جب طے ہو گیا تھا، اب تمہاری باری ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میں اس کے اوپر سوار ہو جاؤں، یہ حق تلفی ہوگی، یہ امانت داری میں خیانت ہوگی، یہ ظلم ہوگا کہ جب ایک باری طے ہو گئی اور ایک حصہ اور ایک منزل جب میں بیٹھ چکا تھا، اب میں تم کو اتار کے یہاں پر بیٹھ جاؤں، یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مناسب ہو جائے۔
चला हूँ नाम लेकर तेरा ए दो जहां वाले, चला हूँ नाम लेकर तेरा ए दो जहां वाले, बचा कर हर मुसीबत से मुझे मंजिल पे पहुंचा दे। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए आपने गुलाम को ऊँट पर बिठाकर आगे बढ़े हैं। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि ये नौइयत ही अंदर दाखिले की कि आपके हाथ में एक चप्पल है एक हाथ में, और एक हाथ में नकील पकड़े हुए, कपड़ा पकड़े हुए आप बिल्कुल अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं। और हज़रत उमर फ़ारूक को तो सिर्फ सहाबा जानते थे, दूसरे लोग नहीं जानते थे। दूसरे लोग ये समझ रहे थे कि ये जो मोहतम बिशान इंसान है, जिसके लिए इन पादरियों ने और हमारे बड़ों ने जिसको बुलाया है कि इनके हाथ में बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन की चाबी जाना है, ये कैसे ज़बरदस्त नौजवानुल उम्र इंसान है। वो लोग बैठे हुए इंसान को बड़ा चूम रहे हैं और बड़ी इज्जतें दे रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक खामोशी के साथ नीचे नज़र रखते हुए आगे चल रहे हैं। वहाँ पर कुछ देर रुके। वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद, ये मकाम जाविया बिल्कुल करीब है फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस के, वहाँ से उन्होंने कुछ देर ठहर कर बातें की। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम यहाँ पर रुके तो मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़ों की तरफ देखा, जो टाट के बने हुए एक लंबे कुर्ते में आप आए थे। उसको जब मैंने देखा, नज़र की, तो उसके अंदर 15 से ज़ायद पेवंद लगे हुए थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसको गिना तो वो 15 से 17 के दरमियान पेवंद लगे हुए थे। यानी फटा हुआ है, उसको कहीं पर कांटे से सी दिया गया, कहीं पर कोई धागे से सी दिया गया, कहीं पर कोई चमड़े की कोई किसी रस्सी से सी दिया गया। इस तरीके का कुर्ता आप पहने हुए हैं। आपने जब अंदर दाखिला फरमाया तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने लोगों को मुतवज्जे किया कि वो उमर फ़ारूक नहीं है, उमर फ़ारूक तो ये हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग मुतवज्जे हुए और बहुत ज़्यादा ताज्जुब इस बात पर किया कि ये कैसा दुर्वेश बादशाह है। और यहाँ पर खड़े हुए बात कर रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक मशवरा ये है, एक राय ये है, अगर आप उसको कबूल कर लें ज़्यादा बेहतर होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी एक राय है कि यहाँ के रहने वाले लोग और यहाँ के बसने वाले ये पादरी और ये सब के सब बड़े मुहज़्ज़ब तरीन लोग हैं। अगर आप मेरी एक राय को कबूल कर लें, वो ये है कि ये कुर्ता है मेरी तरफ से, आप इसको पहन लें, ताकि ये बड़ा शानदार है और यहाँ के रहने वालों के हिसाब से है, आपका रुअब और दबदबा बाकी रहे। और कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग यूँ कहे कि इस्लाम के मानने वाले इतने ज़्यादा वो होते हैं कि कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के आ गए हैं। तो इज़्ज़त का सवाल है, आप अगर ये पहन ले तो ज़्यादा बेहतर है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो तारीख़ी जुमला, ओह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने फरमाया कि अय्युहन्नास अंतुम अज़ल्लुन्नास, कि तुम लोगों में सबसे ज़्यादा ज़लील लोग थे। अअज़्ज़नल्लाहु अलैकुमुल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के ज़रिए तुमको इज़्ज़त दी। अंतुम अफ़क़रुन्नास, कि तुम लोगों में सबसे ज़्यादा फ़कीर लोग थे, गरीब लोग थे। अग़नल्लाहु अलैकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मालदार बनाया। तुम सबसे ज़्यादा ज़लील लोग थे, अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त दी इस्लाम के ज़रिए। और तुम सबसे ज़्यादा फ़कीर लोग थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के ज़रिए तुम्हें मालदार बनाया। और तुम सबसे ज़्यादा अंतुम अक़ल्लुन्नास, लोगों में तुम सबसे ज़्यादा कम थे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इज़ाफ़ा फरमाया और तुम्हें बहुत ज़्यादा तादाद में बना दिया इस्लाम के ज़रिए। तुम चाहते हो कि इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ से इज़्ज़त हासिल करो। 2 से 4 महीने में तुम्हारी ये क्या हालत हो गई कि तुम कपड़ों के ज़रिए इज़्ज़त तलब करने लगो। अल्लाह तबारक व तआला कभी तुम्हें मुआफ़ नहीं करेगा। इस तरीक़े का कोई पेशकश मेरे सामने ना हो। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि ये कपड़े सफ़र में पहनते हुए फट गए हैं, 2-4 जगहों से और फटे हुए हैं, जो सिया हुआ नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको दुरुस्त करके धो करके ला लिया जाए। तब तक के लिए कोई कुर्ता दे दें, मैं पहन लूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक कुर्ता आपको दिया, आपने उस कुर्ते को पहना और वो कुर्ता आपने दिया और उसको धुल के, उसको साफ़ करके, उसको सी करके जब तक आपके सामने नहीं लाया गया, आप वहाँ से उस मीटिंग में और उस प्रोग्राम में और वहाँ पर आपने फ़लस्तीन के बड़े लोगों में नहीं गया, बल्कि आप यहीं पर रहते हुए आपने इंतज़ार किया। जब वो कुर्ता आ गया, सहाबा कराम के मशवरे के बाद आप ऊपर चढ़े हैं।
جب یہ واقعہ پورا کا پورا ہو رہا تھا، فصیل پر سے یعنی اوپر سے وہ سارے کے سارے منظر کو وہ ان عیسائیوں کے بڑے علماء اور جو پادریاں تھے وہ لوگ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ یہی وہ آدمی ہے، یہی وہ شخص ہے، اور یہی وہ ہستی ہے جس کے متعلق ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو وہ درویش بادشاہ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری اور تواضع کے سامنے رہنے والا اور زمین پر رہتے ہوئے بالکل عاجزی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ وہی شخص ہے۔ لہٰذا انہوں نے پورا ارادہ کر لیا اور انہوں نے جو مین انٹرنس تھا، جو بڑا دروازہ تھا، اس کو انہوں نے کھولا اور انہوں نے سب کے سب نے استقبال کیا، اور بغیر کسی ایک خون کے ٹپکے ہوئے، ایک خطرے کے ٹپکے ہوئے، بغیر کسی مار دھاڑ کے اور بغیر کسی شور و شغف کے انہوں نے چابی مسجد اقصیٰ کی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لیا اور پھر آپ آگے بڑھے۔ وہاں کے رہنے والے بڑے پادری اور بڑے علماء نے جو بہت زیادہ اسلام کے ابھی تک کٹر تھے، لیکن جب انہوں نے یہ عاجزی اور یہ سادگی اور یہ ساری چیزیں دیکھی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اچھے دوست بن گئے۔ وہاں کے پادریوں کا کچھ کہنا ہے، ان میں سے جو مورخین تھے انہوں نے ان باتوں کو لکھا کہ عمر فاروق کا یہ دور، یہ اندر آنے کا جو ماحول تھا، ہم نے اس سے پہلی 2000-3000 سال کی تاریخ کو پڑھا ہے، چونکہ وہ لوگ تاریخ کا بڑا مطالعہ کرتے تھے۔ المیہ اس زمانے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی تاریخ سے بہت کوئی واسطہ نہیں، سروکار نہیں، وہ بہت دور ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بھی تاریخ اسلام سے قریب ہوں اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، لیکن ان یہودیوں اور عیسائیوں میں اس بات کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ وہ تاریخ سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ تو تاریخ میں انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ بخت نصر کا وہ ہو یا ہیرود اعظم کا دور ہو، یا پھر اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سے پہلے یہ جالوت اور ماروت کا دور ہو، یا پھر اس کے بعد بھی جو ادوار ان کے اوپر گزرے ہیں، جب کبھی ان میں کوئی بادشاہ آئے ہیں، ان لوگوں نے فلسطین کی اور مسجد اقصیٰ کی اور وہاں کے رہنے بسنے والے لوگوں کی کیا حد بنائی تھی اور کیا گد بنائی تھی، اور انہوں نے کیسا ان لوگوں کو ذلیل و خوار کیا تھا اور کتنی بے عزتی کی تھی، وہ تاریخ ان کے سامنے تھی۔ اور وہ دیکھ رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کیسا درویش بادشاہ ہے، یہ کیسا سادہ سیدھا انسان ہے۔ ان لوگوں نے اپنی تاریخوں میں لکھا ہے، مسلمانوں لکھا ہو تو تعریف ہوگی، لیکن ان لوگوں کی تاریخ میں لکھنے والا ایک جوسف ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں کی مقامات کی سیر کر رہے تھے اور وہاں کے لوگوں کے بیچ میں رہ رہے تھے، وہ اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں جانے انجانے میں مجھ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، کوئی میری طرف سے تکلیف نہ پہنچ جائے، ذری سی بھی اگر کوئی زیادتی ہوتی تو وہ وقت پہ تھوڑی سی دیر میں اس کو پورا کر دیتے، تکمیل کر دیتے کہ یہ زیادتی ان سے دور ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے پکڑ لے۔ محسوس ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ان کا خدا ہے، کوئی ان کا بہت بڑا اللہ ہے جو ان کی طرف بالکل کھات میں لگا ہوا بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ذری سی بھی اگر حرکت کریں گے تو وہ پکڑ لے گا اور جکڑ لے گا، اور پھر وہ فوراً آہوزاری کرتے، اور اگر کوئی بھی ایسی حرکت ہو جاتی، نقل و حرکت ہو جاتی، وہ اللہ کے سامنے روتے دھوتے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو جاتی، کچھ بھی ہو جاتا، فوراً اس کو برابر کرنے کی فکر کرتے کہ یہ جو عادات تھی اور یہ جو تھی، اس کی وجہ سے پورے کے پورے عیسائی وہاں کے رہنے والے اکثر جو تھے جو آپ کو ماننے لگے اور آپ کے ساتھ بہت اچھا رویہ انہوں نے انجام دیا۔ اور ان کے مورخین نے لکھا ہے کہ کیا آہوزاری والا اور کیا تواضع والا اور کیا جھک کر ہر ایک کے سامنے آپ چلتے اور ہر ایک سے آپ نے ملاقات کی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے جب چابی لی تو مسجد اقصیٰ کی طرف آپ گئے ہیں، فلسطین اور مسجد اقصیٰ جو وہاں پر بنی ہوئی تھی۔ آپ نے سوال کیا کہ یہاں پر مسجد کہاں بنی ہوئی تھی، پھر آپ نے اس سوال کے بعد پھر آپ نے کچھ اور چیزوں کے سوالات کیے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کے سامنے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ وقفے کے بعد کے لیے انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Cosmic Break Zone CBZ
کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر۔ ایک بار کھانے جو آئے یہاں، بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ حیدرآباد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب آپ کے شہر محبوب نگر میں MS اکیڈمی پیش کرتے ہیں۔ MS گرلز جونیئر کالج۔ MS گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ درجے کی تعلیم۔ MS گرلز جونیئر کالج۔ MS کالج کے طلباء نے قائم کی اب تک کئی ریکارڈ۔ میڈیسن IIT کے سرکاری اداروں میں سینکڑوں طلباء نے حاصل کی مفت نشستیں۔ سال گزشتہ میڈیسن کی 1/3 نشستوں پر MS کالج کے طلباء کا ہوا قبضہ۔ MS کالج کی پرشکوہ عمارت میں پورے تعلیمی ماحول میں طالبات کو معیاری تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کے تابناک مستقبل کی مضبوط بنیاد کے لیے آج ہی داخلہ کروائیں۔ MS گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ طرز تعلیم۔ MS گرلز جونیئر کالج صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو کس طریقے سے اسلام کے قبضے میں لایا اور وہ کیا تاریخی واقعات تھا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ کی آہوزاری اور آپ کی تواضع اور آپ کی سادگی کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ جیسے ہی ان پادریوں نے اور ان نصارہ کے علماء نے دروازہ کھول کر چابی آپ کے ہاتھ میں دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مسجد کہاں پر ہے، یہاں پر بتاؤ۔ تو وہاں کا جو بہت بڑا پادری تھا اس نے ایک جگہ کی تلقین فرمائی۔ یہ واقعہ تاریخ میں بہت زیادہ قیمتی ہے اور بہت زیادہ اہمیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ یہاں پر مسجد کہاں پر ہے، کہاں پر بنی ہوئی تھی وہ بتاؤ، کیونکہ تاریخ ان کو معلوم تھی، وہ رہتے بستے تھے، تو ان سے سوال کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا اور اس نے ایک کلیسا بتایا، اس کلیسا کو کہا کہ یہ مسجد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف سے اس کا معائنہ کیا اور پھر آپ نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، یہاں پر مسجد نہیں قائم تھی، یہ وہ جگہ نہیں ہے جو میرے رسول علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی تھی یہ وہ نہیں ہے یہاں پر۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام صرف ایک مرتبہ آئے تھے، یہاں پر آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ نے امامت فرمائی تھی۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذہن میں تھی کہ تمہارے دور میں مسجد اقصی فتح ہوگی اور تم فلاں جگہ پر مسجد بنانا۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے سوال کیا کہ، اور اس نے خود کہا تھا کہ میں سیر و تفریح کراتا ہوں یہاں کے جو تاریخی مقامات ہے، کیونکہ پہلا اور آخری سفر تھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنا لمبا سفر آپ کا نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے ہی میں رہ کر اپنی پوری خلافت کیا کرتے تھے، یہ پہلا بھی سفر تھا اور یہ آخری بھی سفر تھا شام کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے سوال کیا کہ وہ کہاں ہے، وہ جگہ بتاؤ۔ تو اس نے دوسری طرف لے گیا اور لے جا کے ایک پہاڑ جیسا بنا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہاں پر وہ مسجد قائم تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے دیکھا اور اس کے بعد کہا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، وہ جگہ بتاؤ جہاں پر مسجد قائم تھی۔ پھر وہ تیسری جگہ لے گیا اور اس نے بتایا کہ یہاں پر، اور اس نے بتایا کہ یہاں پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 جگہوں پر نفی میں جواب دیا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جو میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بتائی تھی، ان میں سے کوئی ایک نشانی یہاں پر محسوس نہیں ہوتی، کوئی ایک نشانی یہاں پر نہیں ہے، مجھے وہ جگہ بتانا ہے جہاں پر مسجد قائم تھی۔ تو اس نے آخر میں 10ویں جگہ لے گیا، 9 مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کرنے کے بعد 10ویں مرتبہ وہ لے گیا اور لے جا کے بتایا کہ یہ جگہ ہے، اور اس نے جگہ نہیں بتایا بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس براق کو باندھنے کی جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں پر آئے تھے مسجد اقصیٰ اور آپ نے انبیاء کی امامت کروائی تھی، وہ جگہ کہاں پر ہے جہاں پر آپ نے براق کو باندھا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے، اور اس رات کا بڑا قیمتی واقعہ ہے، اس رات کا واقعہ ہے۔ بعد میں وہاں کے رہنے والوں نے یہ واقعہ بھی آپ کو بتایا، اور وہ کون سا دروازہ تھا جس کی چوکھٹ کچھ باہر نکل گئی تھی، یہ واقعہ بھی آپ نے وہیں پر رہتے ہوئے سنا۔ اب آپ نے سوال کیا کہ براق کے باندھنے کی جگہ کون سی تھی، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ براق کے باندھنے کی جگہ ہے، وہاں پر اس کو پورا کوڑا کرکٹ میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور بہت ہی زیادہ گندی جگہ اس کو بنا دیا گیا تھا، اور اس کے قریب ہی میں ایک استبل بنا دیا گیا تھا، وہاں پر گھوڑے رہتے اور اپنی لیڈ وغیرہ وہیں پر وہ کرتے، اور بالکل جو اوپر مسجد کا حصہ تھا اس نے پورا کا پورا اس کو خراب کر کے انہوں نے رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی اپنا جو رومال اور جو اپنا بستر تھا، کبھی وہ رومال کی شکل میں استعمال ہوتا، کبھی بستر کی شکل میں، آپ نے اس کے ذریعے سے کچرے کو ایک جگہ کیا اور اس کو جمع کرنے لگا، جس طریقے سے کہا جاتا ہے جھاڑو دینا آپ نے شروع کر دیا۔ آپ نے اس طریقے سے اور اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ امیر المؤمنین صفائی میں لگے ہوئے ہیں، تو وہاں کے سارے لوگوں نے صفائی کیا، اور ایک جگہ کو آپ نے متعین فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ بتائی تھی یہاں پر مسجد بنانا ہے، اور یہاں پر مسجد بنانے سے پہلے آپ نے صحابی رسول حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح نہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقع ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ ابو ذر کہاں پر ہم مسجد کو تعمیر کریں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ ارشاد فرمائی جو کہ گنبد الصخرہ آج بنا ہوا ہے، گنبد الصخرہ کے پیچھے والی جگہ آپ نے متعین فرمائی کہ امیر المؤمنین یہاں پر مسجد بنانے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مسجد پیچھے نہیں ہوگی، کوئی بھی مقدس مقام، کیونکہ کوہ صخرہ اور گنبد صخرہ وہ پہلے ہی سے مقدس چلا آ رہا تھا، یہ پہلے ہی سے مقدس چلا آ رہا تھا، بہت ساری یادیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت مقدس مقام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مقدس مقام یہاں پر آگے ہوگا اور مسجد یہاں پر پیچھے ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مسجد کہیں بھی بنے گی وہ آگے بنے گی، پیچھے کے ایریے میں نہیں بنے گی، مسجد آگے کے حصے میں بنے گی۔ اور آپ نے اس طریقے سے اعلان فرما کر مسجد کی ایک جگہ کو آپ نے صفائی کر کے اعلان کر دیا کہ مسجد کی بنیاد یہاں پر رکھی جائے۔ مسجد کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، اور وہاں پر آپ نے مسجد کی تعمیر فرمانے کا حکم دیا کہ میں جب یہاں سے نکل جاؤں تو یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی۔ اور پھر جب آپ اندر آئے تھے تو نمازوں کے جو اوقات ہوئے ہیں، اب آپ کی سادگی دیکھیں اور آپ کی امانت داری دیکھیں اور یہ درویش بادشاہ کی کچھ کیفیات دیکھیں کہ کیا زبردست ماحول رہا ہوگا، اور آپ نے کیا دلوں پر ان عیسائیوں کی حکومت کی ہوگی، کیا بہترین مقام تھا۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو ظہر کا وقت ہوا ہوگا، عصر کا وقت ہوا ہوگا، مغربی عشاء کا وقت ہوا ہوگا، کئی دن آپ وہاں پر رہے ہیں، کئی دن آپ نے وہاں پر گزارے، کئی مہینے آپ نے وہاں پر گزارے۔ تو جب آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف ابھی رخ نہیں کیا تھا، وہاں پر رہا تھا، تو اس وقت آپ نے سوچا کہ میں نماز کہاں پر پڑھوں،
تو آپ جب ایک مرتبہ تفریح کے لیے اور سیر کرنے کے لیے آپ نے کلیسا نشور، بہت بڑا کلیسا، اس کی بنیادیں آج بھی موجود ہے، تو کلیسا نشور میں آپ تھے، تو آپ کو وہ جو عیسائی اور جو پادری لے کر آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ تو اب آپ کا فتح یاب ملک ہے، آپ جہاں چاہے پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کلیسا میں نماز پڑھ لیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اگر میں یہاں پر نماز پڑھوں گا تو جو مسلمان ہے بعد میں آنے والے یہ سمجھیں گے کہ کلیساؤں میں جا کر کے نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے مناسب و بہتر ہوگا، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی، تو اس طریقے سے تم کو وہ دھکا دے کر کے نکال دیں گے اور پھر کلیساؤں میں اپنی مسجدوں کو تعمیر کروا لیں گے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی معبد، کسی بھی قوم کا کوئی اگر عبادت کی جگہ ہو اور وہ اس طریقے سے مسجد میں تبدیل ہو جائے، یہ اسلام نہیں چاہتا، بلکہ تم اپنی جگہ اپنی عبادت کرتے رہیں اور ہم اپنی مسجد کو اگر الگ تعمیر کروائیں گے۔ لیکن وقت ہوئے چلا جا رہا تھا، مغرب کا وقت آنے کو تھا، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن آپ کلیسا کے باہر آ کر، حالانکہ وہاں بھی پڑھ سکتے تھے، کوئی ناپاک جگہ نہیں تھی، لیکن آپ کی یہ ایک طریقے سے سادگی سمجھیے یا پھر آپ کی تواضع سمجھیے، آپ نے اس کے مدخل کی طرف جو بالکل باہر کی طرف حصہ تھا، برآمدے میں آپ نے آ کے نماز پڑھی، اور وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک خط میں لکھوا کر بھیجا دیا صحابہ کرام کے پاس کہ میں نے یہاں پر نماز پڑھ لی، لیکن آئندہ سے کوئی کلیسا میں نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ آپ اگر پڑھ لیتے تو بعد والے لوگ یہ سمجھتے اور صحابہ بھی یہ سمجھتے کہ ہم کلیساؤں میں نماز پڑھنا ہے اور ان کا حق ان سے چھن جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ زبردستی ظلم و ستم ان کے اوپر کیا جائے اور اس طریقے سے ان کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ پھر آپ نے ایک بہت بہترین کتبہ لکھوایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین اور عیسائیوں کی موجودگی میں آپ نے ایک کتبہ لکھوایا جو آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور اتنی شان و شوکت والا اور اتنے زبردست اصولوں پر بندھا ہوا وہ آپ نے لکھوایا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ لکھوانے کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا، ابھی اس کو ہم آگے کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر براق کو باندھا تھا، آپ نے وہاں پر بتا دیا کہ مسجد یہاں پر تعمیر ہوگی، اور اس طریقے سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کا یہ تأثر جو جوسف لکھتا ہے کہ آپ کو وہاں کے بڑے پادریوں نے کہا کہ ہم یہاں کی جو مقدس ترین مقامات ہے، جس کا تعلق انبیاء سے بھی ہے اور جس کا تعلق ہمارے عیسائیوں سے بھی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے، اور جس کا تعلق بہت پرانے کلیساؤں سے اور چرچ سے بھی ہے، ہم آپ کو وہ سب چیزیں بتائیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ لے کر کے نکلے۔ وہ کہتا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے اتنی تواضع کے ساتھ اور اتنی زیادہ آہوزاری کے ساتھ آپ چلتے کہ کہیں میری کسی نقل و حرکت کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے پکڑ لے کہ عمر فاروق میں نے تجھے بھیجا تھا اور فتح یابی تو تھی، لیکن یہ فتح یابی تیرے دل میں ایک تکبر کو پیدا کر دی، جس کی وجہ سے تو ایڑی مار کر کے چلتا رہا۔ یہ 22 لاکھ مربع میل زمین پر کا حکمران ہے جو تواضع کے ساتھ چل رہا ہے کہ پاؤں کے آہٹوں کی وجہ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آج کل کی دنیا میں یہ ایک المیہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں لوگوں کے پاس اور تھوڑی سی شان شوکت بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اور ساری کائنات کے مالک اور واحد تنہا بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہی ہے۔ اس طریقے سے تصور کرتے ہیں۔ یہ انسان کی کم ظرفی بلکہ بددلی کا اور بے تربیت کا نتیجہ ہے۔ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے پورے کے پورے فلسطین کا وہاں پر رہتے ہوئے آپ نے پورا معائنہ کیا اور سیر کی، اور پھر آپ نے جہاں پر نماز پڑھی تھی وہاں پر کے لیے کتبہ تو لکھا دیا کہ پھر کلیساؤں میں کوئی نماز نہ پڑھنا، کہ عیسائیوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، لیکن آپ وہاں سے آگے بڑھے اور آپ نے جیسے لکھوا دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چاہتے تھے کہ آپ یہاں پر پہنچتے ہوئے آپ نے جب یہاں پر پہنچتے ہوئے نماز پڑھائی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آپ کے نام کی مسجد بن جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آگے بڑھ کے اس کلیسا سے آگے بڑھ کے کئی دور پر آپ نے ایک جگہ بتائی کہ یہاں پر مسجد تعمیر کر دی جائے، جو اس زمانے میں بھی مسجد عمر کے نام سے بنی ہوئی ہے، وہ آپ نے وہاں پر تعمیر کروائی تھی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر بڑا مقدس رہا. پھر آپ نے ایک کتبہ لکھایا، انشاءاللہ اس کو آئندہ ایپیسوڈ میں اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع